اسلام تمام دنیا کے لوگوں کو بانٹتا ہے دو حصوں میں، پہلا ہے مومن اور دوسرا کافر۔ یقیناً ہم نہ مانتے ہیں نہ بھروسہ کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں جنہیں اسلام بتاتا ہے، اس لیے یہ عالمی بھائی چارے کا بھائی چارہ ممکن نہیں ہے جسے اسلام ہم پر تھوپنا چاہتا ہے۔ اسلام صرف پیدا کرتا ہے بانٹنے والی طاقتیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں شیعہ، سنی اور خود اسلام میں دوسری 70 ذاتیں۔ ہاں میں سوال پوچھ رہا ہوں، اسلام عالمی بھائی چارہ نہیں دے سکتا، یہ صرف ہندوازم ہے جو عالمی بھائی چارہ دے سکتا ہے۔ ایکم ستیہ وپر بہودا ودنتی، ابھی آپ نے حوالہ دیا۔ اسلام نہیں مانتا گو ہتیا کرنا، کافروں کا قتل، ان کی جائیداد لے لینا، لوٹنا، عورتوں کی حق تلافی کو اسلام کہتا ہے۔ کیسے بھائی چارہ آ سکتا ہے؟ اور آپ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، یہ ایک شعبے بازی ہے صرف لفظوں کی۔ سچ کہہ رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں ہندوازم کی، اسلام کے نام پر۔ بھائی نے بہت سے تبصرے کیے اور اسلام کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہیں۔ بھائی چارہ پھیلانے کے لیے تمہیں صابر ہونا چاہیے۔ اگر میں صبر نہ کروں تو میرے اور میرے بھائی کے بیچ جھگڑا ہو جائے گا۔ اسلام کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، ان اللہ مع الصابرین، واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے جو صابر ہے۔ اور بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے آپ کو صابر ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں موجود اپنے بزرگ بھائی کا احترام کرتا ہوں، ان کا ہندوازم پر ایک اچھا مطالعہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے میں اتفاق نہیں کرتا۔ میں کہوں گا ان کا مطالعہ اسلام پر تھوڑا کمزور ہے، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام میں 2 طرح کے لوگ ہیں، پہلا ماننے والا مومن، دوسرا انہوں نے کہا کافر۔ ان کے مطابق ہر مذہب میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ہندوازم میں بھی ایک ہندو اور ایک غیر ہندو، عیسائیت میں ایک عیسائی اور ایک غیر عیسائی، یہودیزم میں ایک یہودی ایک غیر یہودی، اسلام میں ایک مسلم ایک غیر مسلم۔ تو اسلام کہاں الگ ہے؟ اور میں یہاں ہندوازم پر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہوں، لیکن جبکہ آپ ایک قابل مقرر ہیں، میں بولنا چاہوں گا ہندوازم پر، کیونکہ میں تقابلی مطالعے کا طالب علم ہوں۔ میں نے وید پڑھے ہیں، میں نے اپنشد پڑھے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا تبصرہ یہ ہے، ویدوں کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ انسانیت کو پیدا کیا گیا خدا برتر کی 4 حصوں سے، سر سے برہمن، سینے سے کشتریہ، ران سے ویشیہ کاروباری طبقہ، اور پیروں سے شودر یعنی کاسٹ سسٹم۔ میں یہاں اس بھائی پر طنز کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں نہیں چاہوں گا چوٹ پہنچانا اپنے ہندو بھائی کے احساسات کو۔ اسلام اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں نے ان چیزوں پر تبصرہ نہیں کیا، میں نے کسی مذہب پر تنقید نہیں کی، میں نے نہیں کہا کہ یہ مذہب غلط ہے، لیکن اگر آپ جانتے ہیں اپنے ویدوں کو اچھی طرح سے، تو آپ کو آڈینس کو بتانا چاہیے، کیا وید نہیں کہتے کہ سر سے تم کو برہمن ملے، سینے سے تم کو کشتریہ ملے، ران سے تمہیں ویشیہ ملے کاروباری طبقہ، بہادر طبقہ، قابل طبقہ، کاروباری طبقہ، شودرا یعنی گرے ہوئے نیچے لوگ۔ اور کتابیں موجود ہیں ڈاکٹر امبیڈکر کی لکھی ہوئی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں بھائی۔ ہندوازم میں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے، میں ہندوازم کی بہت سی باتوں کی عزت کرتا ہوں، کچھ باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا، آپ نے مجھے کہنے کے لیے مجبور کیا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ انعام میں سورہ 6 آیت 108، اور برا مت کہو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ کہا وہ اچھا پہلو ہے ہندوازم کا، وہ یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں ایک خدا کے تصور میں۔ آپ کے سوال کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں، مسلمان لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، وہ گایوں کو مارتے رہتے ہیں، صحیح؟ آپ نے کہا نا، دیکھیے ہر الزام ایک جواب چاہتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، میں کچھ پر بولوں گا اور دوسروں کے لیے دوبارہ آئیں پوچھیں، میں یہاں ہوں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، اگر میں یہ غلط فہمیاں دور کروں تو لوگ اسلام کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ہمارے اجلاس میں ہمیشہ سوال جواب کا ایک دور ہوتا ہے اور ہم استقبال کرتے ہیں، اور کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جتنا زیادہ ایک شخص تنقید کرے گا اتنا زیادہ دلیلوں کو سمجھے گا، وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھے گا۔ یہی ہے جو میں کرتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ کے پیغام کو پھیلاؤ حکمت کے ساتھ۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو کہتی ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ کیا ہم نان ویج کھا سکتے ہیں؟
گائے وغیرہ کو مارا جا سکتا ہے. بہت سے غیر مسلم جو کہتے ہیں تم جانتے ہو تم مسلمان تم سب ظالم لوگ ہو, تم سب جانوروں کو مارتے ہو. آپ کی اطلاع کے لیے بھائی, ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے صرف سبزی خور ہو کر بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گوشت خوری کرے ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے. لیکن جیسا کہ قرآن فرماتا ہے بہت سی جگہوں پر تم چوپائے کھا سکتے ہو, ہمیں کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ قرآن فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1, یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, عہد و پیمان پورے کرو, تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے. قرآن فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 کہ اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں. قرآن سے دہراتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 تم مویشیوں کا گوشت کھا سکتے ہو. آپ جانتے ہیں گوشت میں, ڈاکٹرز یہ موجود ہے, میں بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, یہ پروٹین سے بھرپور ہے, یہ آئرن سے بھرپور ہے, اس میں بہت غذائیت ہے. دوسری غذاؤں میں پروٹین کی جو مقدار آپ گوشت میں پاتے ہیں نہیں پا سکتے کسی دوسرے ویجیٹیرین کھانے میں. سویابین جسے سبزیوں میں پروٹین کی سب سے بہترین قسم مانا جاتا ہے, یہ گوشت کے پروٹین کے آس پاس بھی نہیں آتی. اور گایوں کے قتل کے تصور کے بارے میں اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں, میں کسی مذہب پر تنقید کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں. بھائی نے ایک سوال پوچھا, مجھے سچ بولنا ہوگا. یہ اجازت دیتا ہے گوشت کھانے کی. اگر آپ ہندو صحیفے پڑھیں سادھو سنت وہ کھاتے تھے گوشت, بڑے کا گوشت بھی. یہ تو بعد میں دوسرے مذہبوں کے اثر کی وجہ سے جیسے جینزم وغیرہ وہ لوگ اثر میں آ گئے اس اہنسا کے فلسفے کے یا جانوروں کو نہ مارنے کے, کہ انہوں نے یہ فلسفہ قبول کر لیا زندگی کے طور طریقے میں. ورنہ اسلام جانوروں کے حقوق کے لیے بھی ہے. میں ایک تقریر کر سکتا ہوں صرف جانوروں کے حقوق پر. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جانور پر زیادہ بوجھ مت ڈالو, ان سے اچھا برتاؤ کرو, انہیں کھانا دو, لیکن جب ضرورت ہو وہ کھانے کے لیے بھی بنائے گئے ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں دوسرے مذاہب کا جو اس فلسفے کو مانتے ہیں کہ آپ کو گوشت نہیں کھانا چاہیے, یہ فلسفہ اس تصور کی بنیاد پر تھا کہ آپ کو جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ زندہ مخلوق ہے, اس لیے گوشت کھانا ایک گناہ ہے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اگر کوئی انسان اس دنیا میں رہ سکتا ہے بغیر مارے ہوئے ایک زندہ مخلوق کو, تو میں سب سے پہلا ہوں گا. عالمی بھائی چارہ ہندوازم میں یہ ہے کہ ہر زندہ مخلوق تمہارا بھائی ہے. ہر زندہ مخلوق بغیر لحاظ کیے, چاہے وہ جانور ہو یا چڑیا ہو یا کیڑا. میں ایک آسان سے سوال پوچھ رہا ہوں, ایک انسان 5 منٹ کے لیے بھی کیسے زندہ رہ سکتا ہے بغیر مارے ہوئے اپنے لاکھوں بھائیوں کو؟ جو میڈیکل سائنس جانتے ہیں وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ جب تم سانس لیتے ہو لاکھوں جراثیم تم اندر لے رہے ہو اور تم مار رہے ہو, اس کا مطلب ہے اس مذہب میں تم زندہ رہنے کے لیے اپنے بھائیوں کو مار رہے ہو. اسلام میں عالمی بھائی چارہ یہ ہے کہ ہر انسان تمہارا بھائی ہے. عقیدے کا بھائی چارہ یہ ہے کہ ہر مسلم تمہارا بھائی ہے, ہر زندہ مخلوق میرا بھائی نہیں ہے. لیکن ہمیں زندہ مخلوق کی حفاظت کرنی ہے, انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, بے وجہ انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے, لیکن جب ضرورت ہو تم انہیں کھانے کے لیے لے سکتے ہو. اس لیے جب یہ فلسفہ کہتا ہے کہ گوشت کھانا ایک گناہ ہے کیونکہ تم زندہ مخلوق کو مارتے ہو, آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پودے بھی زندگی رکھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں؟ اس لیے یہ دلیل کہ زندہ مخلوق کو مارنا گناہ ہے فیل ہو جاتی ہے. اس لیے اب وہ دلیل بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو پودے زندگی رکھتے ہیں مگر پودے درد محسوس نہیں کر سکتے, اس لیے جانوروں کا قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے پودوں کے قتل کے مقابلے میں. آپ کو معلوم ہے آج سائنس ترقی پر ہے اور ہم جان چکے ہیں پودے بھی درد محسوس کر سکتے ہیں, پودے رو بھی سکتے ہیں, پودے خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے یہ دلیل کہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتے ناکام ہے. کیا چیز ہے پودوں کے رونے کو انسانی کان نہیں سن سکتے؟ کیونکہ انسانی کانوں کے پاس فی سیکنڈ 20 سائیکل سے 20,000 سائیکلز تک فریکوینسی کی تعداد ہوتی ہے. اس کے بیچ کچھ بھی انسانی کان سن سکتے ہیں, اس سے کم یا زیادہ انسانی کان نہیں سن سکتے. مثال کے طور پر مالک کتے کی سیٹی بجاتا ہے. آپ جانتے کتے کی سیٹیاں ہوتی ہیں جسے کتے کی خاموش سیٹی کہا جاتا ہے. یہ سیٹی بجتی ہے جس میں فریکوینسی کی تعداد 20,000 سائیکل سے زیادہ اور 40,000 سائیکل سے کم ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں. کتے فی سیکنڈ 40,000 سائیکلز تک سن سکتے ہیں. اس لیے جب مالک سیٹی بجاتا ہے تو کتے سیٹی سنتے ہیں مگر انسان نہیں سنتے. اسے کتوں کی خاموش سیٹی کہا جاتا ہے. اس طرح پودوں کی رونے کی آواز انسان نہیں سن سکتے لیکن وہ بھی روتے ہیں, وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں. ہمارے ایک بھائی تھے
جنہوں نے سب سے زیادہ بحث کی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ذاکر، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پودے زندگی رکھتے ہیں اور درد محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں پودوں کے پاس 2 حصے کم ہیں، ان کے پاس صرف 3 حصے ہوتی ہیں، جانوروں کے پاس 5 حصے ہوتی ہیں، اس لیے جانوروں کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے بمقابلے پودوں کے۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ بھائی فرض کیجئے آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو بہرا اور گونگا پیدا ہوا ہے، 2 حصے کم ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے اگر اسے کوئی قتل کر دیتا ہے تو کیا آپ جج سے کہیں گے کیا میرے حاکم قاتل کو کم سزا دیجئے کیونکہ میرے بھائی کی 2 حصے کم تھی؟ کیا آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میرے حاکم اسے دگنی سزا دیجئے کیونکہ اس نے ایسے شخص کو مارا جو معصوم تھا۔ تو اسلام میں دلیل اس طرح کام نہیں کرتی 2 حصے یا 3 حصے۔ اسلام فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168، اچھی چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے مہیا کی، مطلب جو اچھا اور جس کی اجازت ہے آپ کھا سکتے ہیں، اور یہ سبب ہے اگر آپ تجزیہ کریں مویشی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے خدا برتر کا، چوپایوں کی پیداوار بہت تیز ہے دوسرے جانوروں اور انسانوں کے مقابلے میں، وہ بہت تیزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ سے اتفاق کر لوں کہ کسی انسان کو نہیں کھانا چاہیے کوئی چوپایا تو ہمارے پاس دنیا میں چوپایوں کی آبادی حد سے بڑھ جائے گی۔ اور گائے کو مارنے کے بارے میں ایک کتاب ہے جو لکھی ہے مولانا عبد الکریم پاریکھ نے، کو ہتیا، گائے کا ذبح کرنا، ذمہ دار کون؟ اگر آپ تجزیہ کریں لوگ جو چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، گائے کا چمڑا وہ غیر مسلم زیادہ ہے مسلمانوں سے، چمڑا جین وہ اس کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں گائے کے ذبح ہونے سے وہ مسلمان نہیں، ان میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ تو اگر آپ تواریخ سے اچھی طرح واقف ہیں اور دلیل کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے اللہ فرماتا ہے اچھی چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے مہیا کی، اگر تم کھا سکتے ہو کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تجزیہ کریں چرنے والے جانوروں کے دانتوں کی ترتیب کا، گائے، بکری، بھیڑ یہ صرف سبزہ کھاتے ہیں، ان کے دانتوں کی ترتیب سپاٹ ہے۔ اگر آپ نے تجزیہ کیا ہے گوشت خور جانوروں کے دانتوں کی ترتیب کا، شیر ببر، شیر، چیتا، ان کے دانت تیز نوکدار ہوتے ہیں، یہ صرف گوشت کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ انسان کے دانتوں کی ترتیب کا تجزیہ کریں، اگر آپ آئینے کے سامنے جائیں اور وہاں دیکھیں ہمارے دانت نوکدار ہیں اور سپاٹ بھی ہیں۔ اگر خدا برتر چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو اس نے ہمیں یہ نوکدار دانت کیوں دیے ہیں؟ کس لیے؟ گوشت کھانے کے لیے۔ اگر آپ چرنے والے جانوروں کے ہاضمے کے نظام کا تجزیہ کریں، گائے، بکری، بھیڑ، ان کے ہاضمے کا نظام صرف سبزیاں ہضم کر سکتا ہے۔ گوشت خور جانوروں کے ہاضمے کا نظام، شیر ببر، شیر، چیتا صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے۔ انسانوں کے ہاضمے کا نظام دونوں کو ہضم کر سکتا ہے، سبزی اور گوشت۔ اگر خدا برتر چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو اس نے ہمیں ہاضمے کا ایسا نظام کیوں دیا جو سبزی اور گوشت دونوں کو ہضم کر سکتا ہے؟ اس لیے سائنس کے مطابق اگر آپ تجزیہ کریں خدا برتر چاہتا ہے کہ ہم سبزی اور گوشت دونوں کھائیں۔ امید ہے کہ جواب ہوا۔ اور آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی دوسری غلط فہمی ہے بھائی، تو جواب دینا میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ ایک وقت میں ایک غلط فہمی جس سے کہ میں ہر غلط فہمی کے ساتھ انصاف کر سکوں۔